والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، تو اس میں ہمیشہ انہیں رہنا ہے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر فرمایا کہ ہر ایک گروہ کے لیے وعدہ ہے، اس کا جب وہ آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد دو صورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے ہمارے رسول کے پیغام کو قبول کیا ہے انہیں تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے اس پیغام کو جھٹلا دیا ہے اور تکبر اختیار کیا ہے ان لوگوں کی سزا پھر جہنم میں آگ۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اب یہاں اولاد آدم سے مراد اہل مکہ ہے، اہل مکہ مراد ہے یہاں، اولاد آدم سے مراد، اور رسول سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا کہ آپ بھی انہی صفات اور اسی طرز پر تشریف لائے جو طریقہ کار اور جو طرز سابق انبیاء کی تھی۔ اب تم میں سے یعنی تمہاری جنس میں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس میں سے رسول آئے گا، یعنی وہ انسان ہوگا، بشر ہوگا، کوئی اور مخلوق میں سے رسول نہیں ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم جنس یعنی جنس بشر میں سے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ رب العزت کی حجت بطریق اولا پوری ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو اس رسول کے حالات اور اس کا پاک دامن ہونا وہ اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے جب وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طاقت اور قدرت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے چونکہ نبی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب اس سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے پھر لوگ اس بات پر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، معجزہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے، ایسے واقعات کرونما ہو۔ اس لیے وہ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اور اگر امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر جن سے غیر میں سے کوئی نبی ہوتا، مثال کے طور پر کوئی فرشتہ یا کوئی جن، اس کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو یہ گمان غالب تھا کہ لوگ انکار کر دیتے کہ وہ سمجھتے کہ شاید یہ جو معجزات ہیں یہ ان کی اپنی طاقت اور قدرت میں سے نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ یہ شرف عطا فرمایا، نبوت کا تاج انسان کے سر پر سجایا اور انسانوں میں سے ہی رسول بھیجا تاکہ جب اس سے معجزات کا ظہور ہو تو لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ چاند کو توڑ سکے، مگر اگر چاند ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو رہا ہے تو بات کچھ اور ہے، اگر ڈوبا سورج واپس پلٹ رہا ہے تو بات پیچھے کچھ اور ہے، اگر درخت پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے بات کچھ اور ہے، اور وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس انسان سے یہ سب ہو رہا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ اللہ اس کی تائید و نصرت فرما رہا ہے۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جنس اور ہوتی تو پھر انسان مانوس ہی نہ ہوتے، اس لیے فرمایا کہ
میں بشر ہوں، فرمایا کہ ہم نے بشر میں سے ہی رسول بھیجا۔ اور یہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ چونکہ جن اور فرشتہ اگر نبی ہے تو انسان یہ اعتراض کرتا کہ چونکہ یہ اور جن سے ہے لہذا یہ ہمارے لیے کامل نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے کہ اس جنس میں یہ طاقت ہو یہ عمل کرنے کی، ہم میں تو یہ طاقت نہیں ہے، تو یہ اعتراض تھا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ وہ تمہارے جیسے ہی ہے۔ اب ہم جنس ہونا یہ کفار کو سب سے بڑا اعتراض تھا، اور وہ اس کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی فرشتہ آتا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، حالانکہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ فرشتے سے انسان افضل ہے۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے، انسان نے فرشتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے انسان کے آگے جھکے ہیں، انسان فرشتوں کے آگے نہیں جھکا، تو فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ تو افضل ہو کر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی فرشتہ آ کر وہ نبی ہوتا۔ یہ کیسا نبی ہے؟ سورہ ہود میں کفار کہا کرتے ہیں ما نراک الا بشرا مثلنا، بھئی ہم اسے رسول کیوں مان لیں، یہ تو ہماری طرح کا بشر نظر آتا ہے، یہ تو ہماری طرح کا آدمی نظر آتا ہے۔ اگر اللہ نے نبی ہی بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ اسی طرح مشرکین بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے کہ ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ رب العزت نے اس بشر کو ہی رسول مابعوث کرنا تھا، ہمارے جیسا یہ جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا جاگتا ہے، جو انسانوں کی طرح کام کرتا ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول مرسل الیہم کی جنس سے ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر فساد لازم آتا ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب کافروں نے کہا کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو یا آپ ہماری طرح کے بشر ہیں، آدمی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری طرح بشر ہی تو ہوں، تمہاری طرح کا آدمی ہی تو ہوں، انسان ہی تو ہوں، کیوں تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں کوئی جن یا فرشتہ نہیں ہوں کہ جس کی باتیں اور جس کے اعمال ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، عقل کے اندھو، کیا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ 40 سال میں زندگی کے تمہارے درمیان رہا ہوں، میرے شب و روز تمہارے سامنے نہیں ہے؟ ان 40 سالوں میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو خلاف جو ہے وہ انسانیت ہو، یا کوئی باعث عار ہو، یا کوئی باعث نقص ہو؟ کچھ ایسا دیکھا ہے؟ میں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر عام بشر نہیں ہے جیسے کہ دیگر انسان ہیں۔ تو اپنی مثل بشر قرار دینا یہ سب سے بڑی جہالت اور بے وقوفی ہے۔ تاجدار کائنات بشر کامل ہے، افضل البشر ہے، اور ایسے بشر ہیں جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔